عزیزان گرامی قدر، رحمتوں برکتوں والا مہینہ اہل ایمان پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان اپنی استطاعت اور کوشش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور ایک حدیث قدسی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے مومن کی ہر عبادت اس کی اپنی ذات کے لیے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو میرے لیے، اور اس کا اجر بھی میں خود صاحب ایمان کو عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی جو بڑی عبادت روزہ ہے، اس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو مخاطب بنایا ہے، یعنی روزے کی فرضیت کو بیان کرنے کے لیے خطاب اہل ایمان کو کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ حالانکہ دیگر احکامات بھی ہیں اور مختلف اسلوب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں نبی علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ اے نبی آپ مومنوں سے یوں فرمائیے، کہیں بغیر اہل ایمان کو خطاب کیے ہی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کی صورت میں احکامات ہیں، لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے منفرد انداز میں بیان کیا، فرض کیا یا ایھا الذین آمنوا، بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اہل ایمان کو اہل ایمان کہہ کر بلاتے ہیں، یہ سب اہل ایمان اس کے مخاطب ہیں، اور یہ اہل ایمان کے لیے قابل فخر اور باعث ناز ہے کہ انہیں اللہ نے مخاطب بنایا ہے۔ کسی آدمی کو کوئی بڑا ملے بات کرے تو وہ فخر سے پھولے نہیں سماتا، وہ لوگوں کو بتاتا ہے جناب وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے بات کی، میں روڈ پہ پھل بیچ رہا تھا، وزیر اعظم نے آ کر مجھ سے سلام کیا، احوال پوچھے۔
اب وہ ہر ایک کو بتاتا ہے اور خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ بڑے آدمی نے مجھ جیسے ایک عام آدمی کو شرف تکلم بخشا ہے، بڑے آدمی نے مجھ جیسے گمنام کے احوال دریافت کیے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو بڑوں سے بھی بڑا ہے، اہل ایمان سے بات کرتا ہے، انہیں مخاطب بناتا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے شرف اور فخر کی بات ہے۔ اپنائیت سے بلانے والے بڑے کم ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، کسی آدمی کو نام لے کر پکاریں وہ اور اہمیت ہے اور معنی رکھتا ہے، اور اگر اس کو کسی رشتے کے ساتھ اور اپنائیت والے رشتے کے ساتھ بلائیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اس میں محبت چھلکتی ہے، اس میں اپناپن محسوس ہوتا ہے۔ مثلا باپ بیٹے کو کہتا ہے اوے احمد ادھر آؤ، اب اس میں وہ محبت نہیں ہوگی، بیٹا ادھر آؤ۔ جب بیٹا کہے گا، باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاتا ہے نا، تو بیٹے کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس میں ایک اپنائیت ہے، اس میں شفقت ہے، اس میں محبت ہے۔ احمد تو سارے ہی کہتے ہیں لیکن بیٹا کوئی نہیں کہتا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عثمانی کے جو مصنف ہیں، مفسر ہیں، اور قیام پاکستان میں بڑا اہم کردار ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا تقی عثمانی کے جو والد گرامی ہیں، ان کے یہاں آیا کرتا تھا، تو میں مفتی شفیع صاحب کی اہلیہ جو ان کی مولانا شبیر احمد عثمانی کے رشتے میں ممانی بھی لگتی ہے، ان سے خاص ملا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے والدین کے بعد اگر کوئی بیٹا کہہ کر میرا حال پوچھتا تھا تو وہ ممانی تھی، اور جب وہ کہتی تھی نا بیٹا کیا حال ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب اور دیگر القابات سے تو سارے پکارتے تھے، لیکن بیٹا کہنے والے نہیں رہے تھے۔ کہتے ہیں میرے لیے ان کا یہ کہنا کہ بیٹا کیا حال ہے بے انتہا خوشی کا سبب ہوا کرتا، میں اس لیے اسپیشل ان سے ملنے جاتا اور یہ جملہ سننے جاتا۔ تو اپنائیت سے بلایا گیا، پکارا گیا، یہ بڑا معنی رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنائیت سے، محبت سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے۔ اب یہ بھی نرالا اسلوب ہے کہ احکامات صادر کرتے ہوئے، نازل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں، وہ جس کو چاہے جو چاہے حکم دے، اس کی مرضی۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے گرا نہ سمجھے، اسے مشکل نہ جانے، یہ صرف تم پر فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے۔ کہ یہ سوچیں کہ شاید امت محمدیہ پر زیادہ احکامات آ گئے ہیں اور یہ بڑا دشوار کام ہے، ان پر عمل کرنا مشکل ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ صرف تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی یہ فرض تھے۔ حضرت آدم پر بھی روزے تھے،
حضرت ادریس پر بھی روزے فرض تھے، حضرت ابراہیم نے بھی روزے رکھے، حضرت داؤد و سلیمان علیہم الصلوات و تسلیمات نے بھی روزے رکھے، حضرت موسیٰ کی قوم بھی روزے رکھتی ہے، حضرت عیسیٰ کی قوم بھی روزے رکھتی ہے۔ اے ایمان والو، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور روزہ ہے کیا؟ روزہ کہتے کس کو ہے؟ روزے کا عمومی مطلب تو ہم یہی لیتے ہیں، کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے، کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کا نام روزہ ہے۔ یہ صرف روزے کی تعریف ہے، حقیقت میں روزہ ہر برائی سے مکمل اجتناب اور ہر نیکی کی مکمل کوشش ہے۔ کھانے پینے یہ اگرچہ عام دنوں میں جائز امور ہے، کھانا بھی حلال طریقے سے، پینا بھی، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے حلال راستے رکھے ہیں ان پر چلنا بھی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان تمام امور کو بجا لانا جن کا حکم دیا گیا ہے، اور ان تمام اعمال سے اجتناب کرنا جن سے روکا گیا ہے، یہ روزہ ہے۔ بندہ سوچے کہ میں جھوٹ بھی بولتا رہوں، میں فراڈ بھی کرتا رہوں، میں لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا رہوں، میں ناپ تول میں کمی بھی کرتا رہوں، میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی بھی کرتا رہوں، میں بد زبانی بھی کرتا رہوں، میں گالیاں بھی دیتا رہوں، میں لڑائی جھگڑے فساد بھی برپا کرتا رہوں، میں ہر وہ کام کروں جو رحمان کی منشا کے خلاف ہے، اور میں یہ بھی سوچوں جی میں روزے کے ساتھ ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا روزہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں دیتا۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ وہ روزہ جس میں گناہوں سے اجتناب نہیں اور نیکیوں کی کوشش نہیں، اس روزے میں سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ روزے کا تقاضا ہے کہ روزے کو ویسے رکھا جائے جیسے روزہ چاہتا ہے۔ اب جب ویسے رکھا جائے گا، روزے کو روزہ سمجھ کر ادا کیا جائے گا، روزے کو عبادت سمجھ کر ادا کیا جائے گا، روزے کو اس کے حق کے مطابق رکھا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ ایمان والو، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی پالو، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی پالو۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، مختلف اہل علم نے مثالوں سے بھی سمجھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابی، یہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ کبھی تم کسی ایسے راستے سے گزرے ہو جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ ابی نے پوچھا تو پھر کس طرح گزرتے ہو؟ حضرت عمر نے بتایا کہ میں اپنے کپڑے کو، اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتا ہوں۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ یہ مثال سے سمجھا، یہی تقوی ہے کہ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے شب و روز میں تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر گزر جانا تقوی، یعنی اپنے ایام زندگی میں ان کاموں کو کرنا
جو اللہ کو پسند ہیں اور ان کاموں سے بچنا جو اللہ کو ناپسند ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ وہ کام کرنا جن کے کرنے کا حکم ملا ہے، ان کاموں سے اجتناب جن سے اجتناب کا حکم ملا ہے، تقویٰ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لو، جس سے رسول روکتا ہے رک جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ اور آسان اگر عرض کروں تو ایمان کا نام تقویٰ ہے، ایمان کا نام تقویٰ ہے، اور تقوی کا کمال، یا یوں کہہ لیں کہ ایمان تقوی کی بنیاد اور اساس ہے، اور اسلام یعنی اعمال یہ تقوی کی امارت اور کمال ہے۔ انسان اقرار کرتا ہے نا، میں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری رسول مانتا ہوں، میں پہلی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، نبیوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب جو یہ اقرار کیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، تو اللہ کی بروقت عبادت کرنا یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دینا، روزہ فرض ہے روزہ رکھنا، حج فرض ہے حج کرنا، تمام احکامات کو بجا لانا، یہ کیا ہے؟ اعمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعمال، اسلام، فرما برداری۔ تو تقوی کی بنیاد ایمان ہے اور تقوی کی عمارت اسلام ہے۔ اب جہاں تقوی ہوتا ہے نا، وہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے، روح سرشار ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو، جسم کو سنوارتے ہیں، اپنے جسم کو دھوتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں، مونچھ بناتے ہیں، بال بناتے ہیں، پھر اس کے ساتھ تزئین و آرائش کرتے ہیں، مختلف قسم کے زیورات سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، یہ جسم کی نمائش ہے، زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ اسی طرح روح کی بھی تزئین و آرائش ہوتی ہے، روح کو بھی سنوارا جاتا ہے، روح کو بھی شاداں اور فرحاں کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ تقوی کے ساتھ۔ جتنا تقوی آتا جائے گا اتنی روح سنورتی جائے گی، اور جتنا تقوی نکلتا جائے گا اتنی روح بگڑتی جائے گی۔ اب جہاں تقوی ہو وہاں برائی نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی برائی کے منافی ہے۔ میں نے بتایا تقوی کی ڈیفینیشن، تعریف یاد رکھیں، اطاعت کرنا مکمل طور پر، یا یوں کہہ لیں نیکی کے کام کرنا، برائی کے کاموں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اب جہاں تقوی ہوگا وہاں برائی نہیں ہوگی۔ تقوی چاہتا ہے دل میں محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ تقوی ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت ہو، کدورت نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ تقوی یہ چاہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ایسے جذبات پروان چڑھے، جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ خود کیا کہتے ہیں اپنے اغراض اور اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کر تعلقات قائم کرنا، یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو تقوی اچھی صفات کا تقاضا کرتا ہے اور بری صفات کو مٹاتا ہے۔ تقوی انسان کو انسان بناتا ہے اور انسانی اقدار سے اسے آشنا کرواتا ہے۔ تقوی انسان کو اللہ سے تعارف کرواتا ہے اور اللہ کا مقرب بناتا ہے۔ تقوی
حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، اور خلاف سنت امور سے اجتناب کا حکم دیتا ہے۔ تقویٰ کاملاً اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا تقاضا کرتا ہے اور تمام شیطانی تقاضوں سے اجتناب کی تلقین کرتا ہے۔ تقویٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے۔ اب جب روزے کا بنیادی مقصد حصول تقویٰ ہے تو پھر یقیناً روزہ رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ مجھ میں تقویٰ آئے۔ روزہ رکھنے والے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے نا کہ روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ حصول تقویٰ۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تقویٰ آئے، تاکہ تقویٰ آئے۔ اب روزہ رکھنے والے کو تقویٰ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا بھئی، روزہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ حصول تقویٰ کے لیے۔ تو اب تقوی کا حصول بھی ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا جب ان تمام امور کو چھوڑ دیا جائے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور ان تمام کاموں کو کیا جائے گا جو اللہ کی رضا کا سبب ہیں۔ اب اگر چاہتے ہیں روزہ رکھا ہے تو تقویٰ ملے تو اپنی زبان کو بھی قابو میں کرنا ہوگا۔ روزہ رکھا ہے تقویٰ ملے، اپنی نگاہوں کو بھی قابو میں کرنا ہوگا۔ روزہ رکھا ہے تقویٰ ملے، ہاتھوں کو قابو میں رکھنا ہوگا، اپنے خیالات کو قابو میں رکھنا ہوگا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا، اپنے تعلقات کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ یعنی ان تمام امور کو شرعی طریقوں کے مطابق انجام دینا ہے۔ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، غلط بیانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینی، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی اذیت کا سامان نہیں کرنا، کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا۔ یہ تمام صفات اپنائیں گے تو تقویٰ آئے گا۔ تقویٰ آئے گا تو روزے کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر تقویٰ نہیں آیا تو روزے کا مقصد بھی نہیں۔ اب آسان لفظوں میں عرض کروں کہ روزہ اس لیے ہے کہ مسلمان صحیح مسلمان بن جائے۔ اسے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ عملی پریکٹس کا دیتے ہیں کہ عملی طور پر تم پریکٹس کرو تاکہ اس ایک مہینے کی پریکٹس کا اثر کم از کم 11 مہینے رہے، کم از کم 11 مہینے رہے۔ تم نیکیوں کی عادت ایک مہینے کی کوشش کرو گے تو اس کا اثر کم از کم 11 دن رہے گا۔ ایک مہینہ کوشش کرو گے تو 11 مہینے رہے گا۔ اور ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے۔ ہم نے 11 مہینے جو برائیاں کی ہوتی ہیں نا وہ رمضان میں زور پکڑ لیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو ماہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ادھر شیطان ہتھکڑیوں میں زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ یہاں پھر سوال ہوگا یار جب شیطان قید ہو گیا ہے تو برائیاں تو باقی ہیں، جھوٹ بھی عام ہے، فریب بھی عام ہے، قتل و غارت بھی عام ہے، ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ شیطان قید ہو گئے، یہ برائیاں کیوں ہیں؟ یہ برائیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے 11 مہینے جس روٹین کے ساتھ برائی کی سائیکل چلائی ہے نا، اب شیطان اگرچہ قید ہو گیا ہے لیکن وہ سائیکل رواں دواں ہے۔ ایک آدمی سائیکل چلا رہا ہو، پیڈل مارتا جائے زور سے، وہ وہاں احمد آباد روڈ سے پیڈل مارتا ہوا یہاں جنازگاہ کے دروازے تک آئے، پھر پیر اٹھا بھی لے تو سائیکل یہاں ڈیرے تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ پیر اٹھا لے، پیڈل نہ مارے، سائیکل آئے گی یہاں تک کہ نہیں آئے گی؟ آتی ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے سپیڈ سے آ رہا تھا، بعد میں پیر اٹھا لیے، لیکن وہ جو رفتار تھی نا وہ رواں دواں تھی اور اسے آگے تک لے آئی۔ ایسے ہی 11 مہینے شیطان نے جن برائیوں پر ہمیں دھکا دیے رکھا، اب شیطان قید ہو گیا، وہ اطمینان سے قید ہے، اسے پتہ ہے میں نے جتنی ان کی رفتار برائیوں پہ بڑھا دی ہے اب یہ 1 مہینہ رکنے والے
نہیں ہے۔ یہ شیطان اگرچہ قید ہے لیکن جو شیطنت ہے وہ انسانوں میں باقی ہے۔ اس شیطنت کو ختم کرنا اصل میں یہ مہینے کا مقصد ہے کہ تم اس مہینے میں کوشش کرو گے۔ ہاں کوشش، اگر پیڈل نہیں مار رہے، بریک لگائیں تو سائیکل فوراً رک بھی جاتی ہے۔ پیڈل مارتے ہوئے بریک لگانا مشکل ہوتا ہے، توجہ کرنا۔ سائیکل پہ پیڈل مار رہے ہوں، بریک لگائیں تو رکتی نہیں ہے، اس لیے کہ پیر کا زور ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن اگر پیر نہیں مار رہے، پیڈل نہیں چلا رہے، بریک لگائیں تو سائیکل رک جاتی ہے کہ نہیں؟ رک جاتی ہے نا۔ شیطان وہ جو پیڈل مارنے والا تھا وہ قید ہو گیا، اب صرف رفتار ہے۔ اس رفتار کو تم نے تھوڑی سی کوشش کر کے بریک لگا لی، جب تم بریک لگا لو گے تو پھر فوراً برائیوں کی رفتار ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، کلا کما ہو جائے گی، اور پھر تم نیکی کی طرف جیسے چاہو جا سکتے ہو۔ تو ماہ رمضان حصول تقویٰ کے لیے ہے۔ اب یہ تقویٰ کیسے آئے گا؟ شیطانی کاموں کو روک کر، بریک لگا کے رحمانی کاموں کو کرنا شروع کر دیں۔ جب تم کرنا شروع کرو گے تو خود بخود شیطنت ختم ہو جائے گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش تمہارا کام ہے، کوشش کرو، تقویٰ پاؤ۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ حصول تقویٰ۔ اور تقویٰ کیسے ملے گا؟ جو کام رب چاہتا ہے وہ کیے جائیں، اور وہ کون کرے گا؟ بندہ خود کرے گا۔ جب رب کو راضی کرنے والے کام کر لیے تو سمجھ لیں تقویٰ آ گیا۔ تقویٰ آ گیا تو روزے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر پورا مہینہ رمضان کا گزر گیا لیکن عادتیں نہیں بدلی، خصلتیں نہیں بدلی، مزاج نہیں بدلے، تو پھر روزوں کا اسے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہ آغاز ہے رمضان کا۔ میں نے یہ موضوع بھی اسی لیے رکھا کہ ہم سب مل کر اگر کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو واللہ بدل سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہم خود ہی نہ بدلنا چاہیں تو پھر ہمیں کوئی بھی نہیں بدلنے والا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ بھی ان کو بدلتا ہے جو خود کو بدلنے کی جستجو کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے آپ کو بدلنے کا اپنے آپ سے عزم کیجئے۔ ہم اپنی فکر کریں گے تو یقیناً رب ہماری فکر کرے گا۔ جب ہم خود اپنی فکر نہیں کریں گے تو رب بھی ہماری فکر نہیں کرے گا۔ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔